اور بصارت حضور فرما دیں کہ میں تھانوں ویکھدا رہنا، اور بلکہ آپ نے فرمایا کہ میں وہ کچھ ویکھنا جس دا تھانوں نہیں پتا۔ محبت نال کہو سبحان اللہ۔ میں وہ ویکھنا جس دا تھانوں نہیں پتا۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں، آؤ ذرا غور کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت اسرائیل علیہ السلام نو ایک کمال عطا فرمایا، ایک مقام عطا فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسرائیل علیہ السلام نو اے شان عطا فرمائی ہے، روئے زمین تے جتھے مرضی بندہ پھردا ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ دے برگزیدہ فرشتہ اسرائیل علیہ السلام آپ ہر بندے نو جانتے نے، ویکھدے نے، آپ ہر بندے نو ویکھ رہے نے، کس دی موت کدو ہونی ہے، اسرائیل علیہ السلام آپ اے بھی ملاحظہ پہ کر دے نے۔ اس طرح میرے نبی دے غلاموں، منکر نکیر، اے دو فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہاں نو بھی ایک کمال درجہ دی نگاہ عطا فرمائی ہے۔ بندہ روئے زمین تے جتھے مرضی ہوئے، ہزاراں دی تعداد دے اندر جناب والا بندے مردے پے نے، قبراں دے وچ آندے پے نے، منکر تے نکیر ہر بندے نو ویکھدے پے نے، قبر دے وچ پہنچدے بھی پے نے۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں، اس طرح جناب والا میکائیل علیہ السلام آپ ہر بندے دے رزق نو پہچان دے نے، ہر بندے دی روزی نو جان دے نے۔ آپ کو پتا ہے کہ اس بندے نو کتنا رزق ملنا ہے، فلاں وقت تے اس کو کتنا رزق دینا ہے۔ میرے کریم آقا علیہ السلام دے غلاموں، اس دے باوجود بھی غور کرو، ادھر اسرائیل نے ہر بندے نو ویکھی جا رہے نے، منکر تے نکیر بھی ہر مرن والے نو ویکھی جا رہے نے، اسرائیل علیہ السلام بھی ویکھی جا رہے نے، میکائیل علیہ السلام بھی ویکھدے پے نے، لیکن اس کے باوجود میرے آقا نے فرمایا انی ارا ما لا ترون۔ آپ نے فرمایا میرے غلاموں، میں او ویکھنا، انی ارا ما لا ترون۔ آپ نے فرمایا میرے غلاموں، میں او ویکھنا وا جیڑا تسی نہیں ویکھ سکدے۔ تے پھر تاہی تے بریلی دے غیرت مند امام نے اپنی عقیدت تے محبت دا اظہار کر کے فرمایا، آپ فرماندے نے اور کوئی غیب تجھ سے کیسے نہ ہو بھلا، جب خود خدا ہی نہ چھپا تم پہ کرو درود، کعبہ کے بدر تجا تم پہ کرو درود، طیبہ کے شمس دہا تم پہ کرو درود۔ اے تیرے میرے نبی دی نگاہ کا کمال ہے۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں، آؤ ذرا میرے نبی کے غلاموں، جدو ملک شام کے اندر جنگ موتا ہوئی، 8 ہجری کا واقعہ ہے۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں، اللہ دے حبیب نے حضرت عبداللہ بن رواحہ اور حضرت زید بن حارثہ، جعفر بن ابی طالب نو اللہ دے حبیب نے فرمایا، جدو لشکر تیار ہویا، میرے نبی نے فرمایا، آپ نے فرمایا عبداللہ بن رواحہ جدو تو شہید ہو جاوی، آپ نے فرمایا اے علم اے جھنڈا جعفر بن ابی طالب پکڑ لوے۔ پھر میرے آقا نے فرمایا جعفر بن ابی طالب اگر تو شہید ہو جاوی، فرمایا زید بن حارثہ جھنڈا تو تھام لوی۔ میرے آقا نے فرمایا زید بن حارثہ جدو تیری شہادت ہو جاوے، آپ نے فرمایا جس دا پھر دل چاہے، آپ نے فرمایا او مسلمانہ دا جھنڈا آپ نے فرمایا اٹھاوے۔ جدو میرے نبی نے اتنی گل کی، ایک یہودی کول سندا سی، یہودی
سنتا سی جب میرے آقا نے فرمایا کہ زید بن حارثہ تو شہید ہو جاویں، عبداللہ بن رواحہ تو جھنڈا پکڑ لویں جدو تو شہید ہو جاویں، فرمایا جعفر بن ابی طالب تو پکڑ لویں۔ تو یہودی سنتا ہے وہ انہاں دے کول آ گیا دوڑ کے کہنے لگا جی اگر یہ سچا نبی ہے نا تو پھر تسی اوتھے شہید ہو جانا۔ کمال ہوگی اتنی ہولی جی، سبحان اللہ۔ دیکھو جانا کتنے ہے، جھنڈا کس کس نے پکڑنا ہے، ایک بار پھر کہو سبحان اللہ۔ وہ کہنے لگا کہ تسی نہ پھر شہید ہو جانا ہے۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں پھر ایک اسلام کا لشکر میرے نبی نے روانہ فرمایا۔ جدو بیت المقدس تو 2 منزل دے فاصلے تے جدو اے لشکر پہنچا، میرے کریم آقا علیہ السلام دے غلاموں ذرا غور کر لو، فاصلہ دیکھ لو، مدینہ طیبہ تو بیت المقدس تو 2 منزل اگے بلکہ ملک شام کا ذکر ملدا ہے۔ اللہ دے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی دے وچ بیٹھے نے، ادھر موتا دے مقام تے میرے نبی دے غلاموں جنگ شروع ہو گئی ہے۔ اللہ دے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام جنگ دا منظر دیکھ کے مسجد نبوی دے اندر صحابہ کرام نو بیان پہ کر دے نے، اگے سنن والے ابو بکر صدیق نے، فاروق اعظم نے، عثمان غنی نے، مولا علی مشکل کشا نے، اے سن دے پے نے میرے آقا نے فرمایا میرے غلاموں ہن زید بن حارثہ نے اسلام دا جھنڈا تھام لیا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد میرے محبوب نے فرمایا ہن زید بن حارثہ شہید ہو چکے نے۔ آپ نے فرمایا لو جھنڈا، آپ نے فرمایا عبداللہ بن رواحہ نے پکڑ لیا ہے۔ صحابہ کرام سامنے بیٹھے سنتے نے۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد میرے آقا نے فرمایا ہن عبداللہ بن رواحہ شہید ہو گئے۔ آپ فرماتے نے ہن جعفر بن ابی طالب نے جھنڈا پکڑ لیا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد جب وہ شہید ہو گئے میرے آقا دی چشمان مقدس دے وچوں آنسو بھی جاری نے۔ صحابہ کرام میں منظر پہ ویکھدے نے، میرے آقا نے فرمایا ہن میں ویکھ رہا کہ خالد بن ولید اللہ دی تلوار نے جھنڈا تھام لیا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا لو خالد بن ولید دے ہاتھ تے رب نے فتح عطا فرما دیتی ہے۔ تائیں تے میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں اسی یہ گل کرنے آ، تائیں تے بڑی سونی ایک شاعر نے گل کیتی، کہندا ہے نبی پاک دی اکھ دی شان ویکھو، دن وانگ وی رات نوں ویکھ دی اگے پیچھے نوں ویکھ دی او اکھ سونی، دل وچ چھپی ہوئی بات نوں ویکھ دیے۔ ایک بار پھر کہو سبحان اللہ۔ نبی پاک دی اکھ دی شان ویکھو، دن وانگ وی رات نوں ویکھ دی اگے پیچھے نوں ویکھ دی او اکھ سونی، دل وچ چھپی ہوئی بات نوں ویکھ دی ماں ساکھ دی پیاری اکھیوں دی، سونے رب دی ذات نوں ویکھ دی ساجد بھلیا پھرنا اکھیوں دی، تیرے میرے حالات نوں ویکھ دیے۔ تیرے میرے حالات نوں ویکھ دیے۔ سرکار اج بھی تیرے بھی حالات نوں ویکھ دین تے میرے حالات نوں بھی ویکھ دین۔ بابا خادم حسین رضوی سننا آپ نے فیض آباد دے وچ فرمایا سی، آپ نے فیض آباد دے وچ فرمایا سی نا کہ انہیں جانا انہیں مانا، عموماً شعر ہے نا انہیں جانا انہیں مانا،
لیکن آپ نے فرمایا سی انہیں جانا انہیں مانا، انہیں جانا انہیں مانا۔ پتہ چلتا ہے کہ سرکار سارا ملاحظہ فرما دیں، لیکن وہ بندہ اس منزل تے سی دیکھ لو نا کہ آپ کی ایک ایک گل پوری بھی ہوتی ہے۔ حالانکہ دیکھو نہ میرے کو کوئی عہدہ، بلکہ مینوں کمن بھی میں کہنا معذرت، نہ میں کدے تحریک دے نال وابستہ، لیکن جی گل صحیح ہوگی وہ تو کرنی پہنتی ہے نا۔ آپ نے گل کی سی اتھے، آپ نے فرمایا سی کہ یا اللہ اے جتنے نے نا انہاں نوں ویکھ لے تے انہاں دے نام ویکھ لے، یا اللہ انہاں نوں ویکھ لے، میں تیرے نبی دے دین واسطے بیٹھا تے یا اللہ تو ویکھ لے، انہاں نوں پہچان لے تے ایک ایک کر کے انہاں نوں ذلیل کر دے تے ویکھ لو اس مرد مجاہد دی گل جڑی ہے نا اسی طریقے پوری ہو رہی ہے۔ ایک دوسرے دیا سارا لوگاں کھچتے پے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب دے دین نوں یہ پاور عطا کی ہے۔ بندہ جڑا حضور دے ذات واسطے بس بندہ نکل پیندا ہے، بیٹھ جاندا ہے حضور دی ذات تے، بس حضور دی ذات تے بندہ وسیلہ پا کے حضور دی ذات نوں جناب والا بندہ مقدم کر کے بندہ بس بیٹھ جاندا ہے۔ جدو محبوب خدا اپنے امتی نوں کدے شرمندہ نہیں ہون دیندے، محبوب خدا اپنے امتی دی کدے کنڈ نہیں لگن دیندے۔ تیرے حالات تو بھی اللہ دے محبوب علیہ السلام واقف نے تے میرے حالات تو بھی اللہ دے حبیب واقف نے، سارا پتہ ہے کون کی کرتا پیا، اللہ دے محبوب کو سارا پتہ ہے۔ جدو اے جنگ ہو گئی نا، جدو واپس آئے حضرت ابو یعلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو یعلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے سرکار کی خدمت وچ تے میرے آقا علیہ السلام آپ نے فرمایا کہ ابو یعلا، آپ نے فرمایا کہ جنگ دے حالات تو دسے گا یا میں محمد دس دے گا؟ آپ نے فرمایا تو دسے گا یا میں محمد دساں؟ کہ حضرت ابو یعلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ عرض کر دیں کہ حضور تسی بیان کر دے، آقا تسی بیان کر دے۔ حضرت ابو یعلا فرما دیں کہ حضور علیہ السلام نے پھر دسنا شروع کیتا۔ آپ فرما دیں جس طرح ساڈے نال جو حالات و واقعات پیش آئے سن، آپ فرما دیں میرے آقا علیہ السلام نے مدینہ طیبہ دے وچ بیٹھ کے سب کچھ اپنی نگاہ مبارک دے نال ملاحظہ فرمایا۔ آپ فرما دیں کہ جویں جویں ساڈے نال حالات و واقعات پیش آئے سن، اللہ دے محبوب نے بیان ہی اسی طریقے میں بیان فرما دیتے ہیں۔ آپ فرما دیں میرے آقا نے ذرا بھی اگے پیچھے نہیں کیتا۔ آپ فرما دیں کہ میرے آقا علیہ السلام نے مینوں اسی طریقے بیان کر دیتا۔ تو حضور علیہ السلام کے غلاموں، کملی والے دی اکھ دی یہ پاور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کی اکھ مبارک میں ایک رب تعالیٰ نے شان عطا فرمائی ہے۔ حضرت نجاشی کا جدو ہویا نا وصال، میرے آقا علیہ السلام نے مدینہ طیبہ دے اندر آپ نے فرمایا کہ صفا سیدھیاں کر لو، آپ نے فرمایا صفا درست کر لو، تھوڑا ایک بھائی آپ نے فرمایا فوت ہو گیا، ان کی جنازہ پڑھو۔ جدو حضور علیہ السلام نے سیدھیاں کیتیاں صفا مدینہ طیبہ دے اندر، حضرت عمران رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور دے صحابی، آپ فرما دیں کہ جدو اسی جنازہ پڑھن واسطے کھڑے ہوئے، آپ فرما دیں کہ سارے حجاب اٹھ گئے، آپ فرما دیں کہ حضرت نجاشی کا جنازہ ساری آنکھوں کے سامنے سے، جو کچھ حضور فرما دیں انی ارا ما لا ترون، حضور فرما دیں اللہ دی قسم جو کچھ میں دیکھ رہی ہوں، آپ فرما دیں وہ تمہیں نظر نہیں آتا۔ اللہ تعالیٰ نے مینوں ایسی کمال دی نگاہ عطا فرمائی ہے۔ تو حضور علیہ السلام کے غلاموں، اللہ نے اپنے محبوب دی اکھ کے بارے فرمایا ما زاغ البصر وما طغى۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ میرے محبوب دی اکھ ہے، اس دی شان ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ میرے محبوب نے مینوں ٹک ٹکی بن کے دیکھا ہے، میرے محبوب دی اکھ کے لیے نہ جھپکی بھی نہیں۔ اللہ کے حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھن کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔